السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعات، مشہور و معروف اسلامی شخصیات کا مختصر تعارف کے تیسرے درس میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس درس میں مزید 4 اسلامی شخصیات کا مختصر تعارف جانیں گے جن کا تعلق تابعین سے ہے۔ تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے بحالت ایمان صحابہ کرام سے ملاقات کی اور اسی حالت میں وفات پائی، یعنی حالت ایمان میں ہی وفات پائی۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا شمار مدینہ کے اکابر فقہا اور تابعین میں سے ہوتا ہے۔ آپ کا نام سعید اور آپ کے والد کا نام مسیب ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا شمار دوسرے طبقے سے ہوتا ہے۔ آپ کی مرسل کو زیادہ صحیح مرسل سمجھا جاتا ہے اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے علم میں تابعین میں سے آپ کے علم جیسا کوئی نہیں، آپ مدینہ کے فقیہ تھے۔ آپ کے والد مسیب اور دادا دونوں صحابی تھے۔ فتح مکہ کے دن مشرف و اسلام ہوئے۔ ولادت، آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے 2 سال قبل آپ پیدا ہوئے، لیکن پہلی روایت زیادہ معتبر ہے، یعنی آپ عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ تحصیل علم، آپ نے حضرت عثمان، زید بن ثابت، ام المومنین حضرت عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دوسرے صحابہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ وسیع العلم، واجب الاحترام اور دینداری میں مضبوط تھے۔ حق کا برملا اعلان کرنے والے اور فقیہ النفس تھے۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے خسر تھے۔ اس تعلق سے ان خصوصیات کے ساتھ زیادہ فیضیاب ہوئے، چنانچہ ان کی مرویات کا ایک بڑا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی احادیث پر مشتمل ہے۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات کانوں میں پڑ جاتی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ اسی حافظہ اور ذوق و شوق نے حدیث میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا دامن علم نہایت وسیع کر دیا۔ علماء کرام کے اقوال، آپ کے عہد کے تمام علماء ان کے کمال حدیث کے معترف تھے۔ کلجول جو خود بڑے امام اور محدث تھے کہتے تھے کہ میں نے علم کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کیا لیکن سعید بن مسیب جیسا کوئی عالم نہیں ملا۔ اسی طرح علی بن مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے تابعین کی جماعت میں سعید بن مسیب سے زیادہ وسیع العلم کسی کو نہیں مانتا۔ آپ کی روایات کا درجہ محدثین اور ارباب فن کے نزدیک ان کی مرویات کا پایہ اتنا بلند تھا کہ علی بن مدائنی کہتے تھے کہ کسی مسئلے میں سعید بن مسیب کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس بارے میں سنت موجود ہے کافی ہے، یعنی آپ کی روایت کو اتنا بلند درجہ حاصل تھا۔ فضائل اخلاق، علمی کمالات کے ساتھ سعید بن مسیب فضائل اخلاق کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ آپ بڑے عابد الزاہد بزرگ تھے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ ابن مسیب فقہ، دینداری، زہد و ورع، عبادت و ریاضت جملہ فضائل میں سادات تابعین میں سے تھے۔ تلامذہ، آپ کے تلامذہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا، جن میں سے بعض مشہور اور ممتاز تلامذہ یہ ہیں: سلام بن عبداللہ بن عمر، زہری، قتادہ، شریک بن ابی نمیر، ابو الزناد عمرو بن مرہ، یحییٰ بن سعید انصاری، داؤد بن ابی ہند، عمرو بن مسلم، امام باقر، عبد المجید بن سہیل ابن منکدر وغیرہ۔ وفات، ولید کے عہد 94 ہجری میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور اپنے صاحبزادے کو بلا کر تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت کی اور اسی مرض میں 94 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہے امام شعبی رحمہ اللہ۔ امام شعبی رحمہ اللہ صحاح ستہ کے ثقہ راوی اور عظیم محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عامر بن شرحبیل الشعبی کو ہی امام شعبی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر، لقب شعبی ہے۔ آپ قبیلہ حمدان سے تعلق رکھتے تھے۔
پیدائش آپ کی پیدائش عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 21 ہجری میں کوفہ میں ہوئی، اسی لحاظ سے آپ تابعی تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا، یعنی ان سے ملاقات کی۔ تحصیل علم امام شعبی رحمہ اللہ کی پیدائش اور پرورش صحابہ کرام کے دور میں ہوئی۔ شہر کوفہ کئی صحابہ کرام کا مسکن تھا۔ انہوں نے اکابر صحابہ سے علم سیکھا، جس نے آپ کو امام العصر اور علامۃ التابعین بنا دیا۔ علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے امام اور علامہ تھے۔ قرآن و حدیث، فقہ و مقاصد، ریاضی و ادب اور شاعری میں انہیں یکساں دسترس حاصل تھی۔ مشائخ و اساتذہ جن حضرات سے آپ نے روایت حدیث کی، ان میں چند اساتذہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: علی رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وسعت علم امام شعبی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں: ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث الا انا اعلم به منه، کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں کسی سے کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی کہ اسے بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں۔ علم حدیث کے علاوہ دوسرے علوم پر بھی امام شعبی کو دسترس حاصل تھی۔ قرآن مجید کے اتنے زبردست قاری تھے کہ زعیم القراء کہلاتے تھے۔ امام شعبی کا قوت حافظہ بہت ہی باکمال تھا، چنانچہ آپ کا اپنا بیان ہے: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، کہ میں نے آج تک کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، جب کوئی شخص مجھے کوئی حدیث سناتا تو مجھے حفظ ہو جاتی، مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اسے میرے سامنے دوبارہ پڑھے۔ وفات آپ رحمہ اللہ کی وفات کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 109 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اسی طرح دوسرا قول ہے کہ 106 ہجری میں، تیسرا قول ہے کہ 103 ہجری میں، اور اسی طرح چوتھا قول ہے کہ 104 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوسری شخصیت ہے امام نقعی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام ابراہیم ہے، آپ نقعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام حافظ اور اپنے زمانے میں کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اسی وجہ سے انہیں فقیہ العراق کا لقب دیا گیا۔ آپ کی روایت صحیح ستہ اور باقی تمام بنیادی حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ملیکہ بن یزید تھا، جو امام اسود بن یزید اور عبد الرحمن بن یزید کی بہن تھی، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کبار اصحاب میں شامل ہیں۔ نقعی کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے۔ تقریباً 47 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 96 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی کنیت ابو عمران ہے۔ علمی مقام امام ابو الحسن عجلی فرماتے ہیں: ابراہیم نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں لی، لیکن ان کی ایک جماعت کا زمانہ پایا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا ہے۔ وہ اور شعبی اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے مفتی ہی تھے۔ وہ صالح، فقیہ، محتاط اور خلیل التکلف شخص تھے۔ امام اسماعیل بن ابی خالد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: شعبی اپنے ابراہیم اور ابو ضحیٰ مسجد میں جمع ہو کر حدیث پر تذکرہ کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جن میں ان کے پاس کوئی روایت نہ ہو تو وہ ابراہیم کی طرف اپنی نظریں جماتے تھے۔ جب ابراہیم فوت ہوئے، امام شعبی نے فرمایا: انہوں نے اپنے بعد کوئی ان جیسا نہیں چھوڑا۔ آپ کا مذہب، طرز قرأت اور روایات آپ نے اہل کوفہ کی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کو لازم پکڑا اور ان کی روایات، فقہ اور قرأت میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا: میرے نزدیک ابراہیم اصحاب عبداللہ کے بارے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اور دقیق العلم تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب گنوانے کے بعد علی بن المدینی فرماتے ہیں: اور عبداللہ بن مسعود کے ان 6 اصحاب کے وہ اصحاب جو ان کے قول کی پیروی کرتے اور ان کے فتوے کے مطابق فتویٰ دیتے، ان میں ابراہیم نقعی بھی شامل ہے۔ اور قرآن کی قرأت بھی ابراہیم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہی لی ہے۔ چنانچہ ابو عمرو الدانی فرماتے ہیں: ابراہیم نے قرأت قرآن علقمہ رضی اللہ عنہ اور اسود رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔ الغرض ابراہیم نقعی کی تمام فقہ، قرأت اور مذہب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کبار اصحاب کے مطابق تھی، اور انہوں نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی لیا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ
آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کے والد مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا جو کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ باندی تھی۔ ولادت بعد سعادت: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سال باقی تھے تب آپ کی پیدائش ہوئی۔ فضائل و مناقب: آپ کی ولادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی تہنیک کی، یعنی گھٹی دی۔ تہنیک کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک بزرگ کے منہ میں کھجور چبا کر اس بچے کو چٹانا تاکہ ان کا اثر اس پر ہو۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو تہنیک کی۔ اسی طرح آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کو شرف تابعیت حاصل ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب تذکرۃ الحفاظ میں جب طبقہ وسطیٰ کے تابعین کا ذکر کیا تو ان میں پہلے نمبر پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی اور ان کے روایت حدیث کر کے تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مراسیل حسن بصری رحمہ اللہ: علماء جرح و تعدیل نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ مراسل روایت بہت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کا واسطہ بیان نہیں کرتے۔ مراسل حسن کا حکم: آپ کی مرسل روایات چند وجوہ سے مقبول ہیں۔ نمبر 1، آپ کا دور خیر القرون کا دور ہے، اس دور میں ارسال کوئی عیب نہیں تھا۔ آپ ایک عادل ثقہ تابعی ہیں اور تابعین کے خیر امت ہونے کی گواہی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین امت کے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو اس کے بعد آنے والے ہیں، پھر جو اس کے بعد آنے والے ہیں۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح دوسرا قول ہے، آپ رحمہ اللہ نے حجاج کا زمانہ پایا۔ وہ دور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرتوں کا دور تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی فرد کا نام لے لیتا تو کوئی احمق ان سے بدسلوکی کرتا اور فتنہ کھڑا کر دیتا۔ آپ اس فتنے سے امت کو بچانے کے لیے صحابہ کا نام ذکر کیے بغیر ہی مرسل روایت بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کی مرسلات کے بارے میں علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ سے مروی مرسلات کو اگر ثقات نقل کریں تو بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی مرسلات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ مقبول عند المحدثین ہیں، واللہ اعلم۔ حسن بصری رحمہ اللہ بزرگان امت کی نظر میں: حضرت خالد بن ولید بن رباح الحذلی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے مولا و سردار حسن بصری سے پوچھو۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قسم اللہ کی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا ہے لیکن ان کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات: آپ یکم رجب 110 ہجری میں جمعہ کی رات کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ چنانچہ اگلے روز نماز جمعہ کے بعد نضر بن عمرو رحمہ اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور بصرہ کے تمام لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ عزیز سامعات، لہذا آج کے اس درس میں اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔